کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو پکا بند کر چھوڑا. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. سورۃ الاعلیٰ کی اگلی دو آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. مالک ارض و سما نے قرآن مقدس کے اس عظیم الشان اور عظیم البرکت مقام پہ فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو ایسا کلام پڑھائیں گے، ایسے طریقے کے ساتھ پڑھائیں گے، فلا تنسى، آپ اس کو کبھی بھول نہیں سکیں گے، آپ اس کو کبھی بھول نہیں سکیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا رب چاہے گا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جہری بات کو بھی جانتا ہے اور جو مخفی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی جو بات پوشیدہ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو بات ظاہر ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مقدس کا دورہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مقدس کا دورہ فرمایا کرتے تھے. اور آپ کو دورہ قرآن مقدس کا کروانے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ کے اذن کے ساتھ ہر رمضان کی رات کو تشریف لاتے تھے، رمضان کی ہر رات کو. اور جس سال آپ علیہ السلام کا آخری سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان کا ایک مرتبہ نہیں قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا. اور اس بات سے یہ بات استنباط ہوتی ہے، نکلتی ہے مسئلہ کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن کا دورہ کرایا، لہذا قرآن کو رمضان المبارک میں سارا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. سارا پڑھنا سنت ہے، ایک مرتبہ دہرانا سنت ہے. اور اللہ مالک الملک نے جب ابتدائی دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے سینہ اطہر پر اللہ قرآن نازل فرماتے نا، تو جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات کو لے کر آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہوتے قرآن لے کے، تو آپ جلد اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، جلد اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے، کہیں مجھے بھول نہ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ جو آسمان کے رب کی طرف سے میسج آتا ہے، پیغام آتا ہے، اسے پوری کائنات تک پہنچانا ہے. اور خاص طور پر اپنے ارد گرد بیٹھنے والے صحابہ، آپ کے ساتھیوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. گویا کہ اللہ اس پیغام کو روئے زمین پر پہنچا دے، اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو جب آقا علیہ السلام نے جلدی پڑھنا شروع کیا تو میرے اللہ کو اس بات میں تھوڑی سی پریشانی محسوس ہوئی. اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تکلف محسوس ہوا کہ آپ تکلف کر رہے ہیں. جب آسمان سے قرآن آتا ہے، آپ اسے جبرائیل علیہ السلام سناتے ہیں اور آپ جلدی پڑھ کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ مالک الملک فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، جب آپ پر جبرائیل علیہ السلام قرآن لاتے ہیں تو اپنی زبان کو جلد حرکت نہ دیا کرو، اپنی زبان کو جلد حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ،
اے میرے محبوب علیہ السلام اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا اللہ پر ہے۔ اس کا پڑھانا کیا مطلب ہے کہ آپ کے سینہ اطہر پر نازل کرنے کے بعد آپ کے سینہ میں اس کو پیوست کرنا اور اس کو محفوظ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کو حافظہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کو اللہ نے قیامت کے آخری دن تک سلامت رکھنا ہے۔ قرآن مقدس کو جو اللہ کی کلام ہے اس کو ثابت قدم رکھنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جب آپ کو یاد ہوگا تو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے نا، آپ پڑھ کے صحابہ کو بتلائیں گے، صحابہ اپنے جو ہے وہ تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر وہ اپنی اولادوں کو، وہ اپنے شاگردوں کو، چلتے چلتے یہ قرآن مقدس کا پیغام جو اللہ کی طرف سے خالصتاً پیغام ہے، یہ پیغام قیامت کے دن تک اسی طرح سلامت رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے اور ایسے طریقے کے ساتھ آپ کو یاد کرائیں گے، فلا تنسا، آپ قرآن کو بھول نہیں سکیں گے، آپ قرآن کو بھول نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حافظہ کے بارے میں اللہ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ ایک اعلیٰ ترین استاد جب اپنے شاگرد کو یاد کراتا ہے، قرآن یاد کراتا ہے، اسے حفظ کراتا ہے نا، کہ جب وہ بچہ یا وہ شاگرد نکل کے پڑھ کے نکلتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا مضبوط حافظے کا ایک قاری بن کے نکلتا ہے۔ تو اس اللہ کی کیا عظمت ہے کہ جو اللہ اپنے محبوب کو خود پڑھا رہا ہے اور خود یاد کروا رہا ہے، اور اس کے سینے میں قرآن کو خود محفوظ کر رہا ہے۔ کہیں شک بھی نہیں پڑ سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن بھول گیا، آپ کو قرآن بھولا ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرات ہو رہی ہے، پیچھے صحابہ بھی قرات کر رہے ہیں، آپ پر قرات بوجھل ہو رہی ہے۔ کیسے بوجھل ہو رہی ہے؟ امام صاحب بھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، پیچھے مقتدی بھی گنگنا رہے ہیں، مقتدی بھی گنگنا رہے ہیں، یعنی بلند آواز سے نہ پڑھ رہے ہوں لیکن آہستہ آہستہ ان کی آوازیں آپ کے کانوں پر تک پہنچ رہی ہیں، قرات بوجھل ہو رہی ہے، آپ کو مشابہات لگ رہے ہیں، آپ پر قرات بوجھل ہو رہی ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد، سلام کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن آپ کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی چیز نہ پڑھا کرو، میرے پیچھے کوئی چیز نہ پڑھا کرو۔ اب اگر اس حدیث کو یہاں تک پڑھیں کہ کوئی چیز نہ پڑھا کرو، آگے بند کر دیں، بالکل نہ پڑھیں، تو اس میں فاتحہ بھی گئی، اس میں فاتحہ بھی گئی۔ لیکن جب دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ مسئلہ بتانے کی بات آئے تو حدیث کو پورا پڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے کہ جس نے فاتحۃ الکتاب کو اپنی نماز میں نہ پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ کو اپنی نماز میں نہ پڑھا۔ اور اس کے علاوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، اس بندے کی بھی نماز نہیں ہے جس نے ام الکتاب، کتاب کی ماں یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، ان قریب ہم آپ پر قرآن کو اس طرح نازل فرمائیں گے اور آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ ذکر اللہ نے کس کو کہا ہے؟ ذکر اللہ نے اکیلے قرآن کو نہیں کہا، ذکر اللہ نے اکیلے قرآن کو نہیں کہا۔ سب سے پہلا ذکر کا معنی پورا دین ہے، پورا دین ہے، کیونکہ پورے کے پورے دین میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا۔ اور دوسرا معنی اس کا محدثین نے یہ کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن مقدس بھی ہے اور ذکر سے مراد احادیث مطہرہ بھی ہے، ذکر سے مراد احادیث مطہرہ بھی ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث دو الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور احادیث ایک ہی چیز ہے، قرآن اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دین کی دو شقیں ہیں جسے ملا کر ایک ہی چیز بنتی ہے،
قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کا مفہوم، اس میں جو اللہ نے احکام کو نازل فرمایا ان کے فروعی مسائل جو ہے وہ اللہ نے جو کھول کھول کے بیان کرنے کا مسئلہ آیا ان کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے جو ہے وہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے متعدد مقام پہ اللہ کئی فرماتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، حج کرو۔ اب ان کا مفصل طریقہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے، ان کا مفصل طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، وضو کے بارے میں بڑا مختصر سا اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے چہرے کو دھو۔ اب مکمل وضو کا طریقہ کہاں ہے؟ احادیث میں ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں اللہ قرآن کو مکمل مضبوط اور محفوظ نہیں کر دیتے اتنی دیر تک دین کی حفاظت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ پر اس قرآن کو اس طرح نازل فرمائیں گے اور اس طرح آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں بھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ فرماتے ہیں مگر جو اللہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز اللہ آپ کو چاہے پڑھا کے یاد کرا دے، جو چیز اللہ چاہے آپ کو پڑھانے کے بعد بھی کیا کر دے، بھلا دے، جو چیز پڑھانے کے بعد بھی چاہے بھلا۔ اب یہاں بات ہو سکتی تھی کہ اللہ نے تو فرما دیا کہ فلا تنسا، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب جو متعدد احادیث ہیں وہ تو قرآن کے خلاف آئیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے بھول گئے، آپ قرات کرتے بھول گئے، آپ اس مسئلے میں بھول گئے، تو اللہ کہتا ہے فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ آپ کو بھلا دے، کہیں قرات میں بھلا دے، کہیں نماز میں رکعات میں بھلا دے، کہیں سجدے میں بھلا دے، کہیں رکوع میں بھلا دے، کہیں بھلا دے، صبح کی نماز میں آپ سوئے رہیں، یعنی یہ ساری چیزیں انسانی فطرت میں موجود ہوتی ہیں، یہ ہم نے آپ میں رکھی ہیں، یہ اللہ اس لیے فرما رہے ہیں الا ما شاء اللہ، تاکہ وہ ساری احادیث جو ہیں صحیح احادیث وہ قرآن کے موافق آ جائیں۔ یہ بات موجود نہیں ہے کہ فلا تنسا کے بعد آپ زندگی بھر میں کبھی بھولیں گی نہیں، کیونکہ بھولنا انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے آپ کا بھولنا بھی اللہ کا دین ہے، آپ کا بھولنا بھی اللہ کا دین ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہ یعلم الجہر، بے شک وہ اللہ جانتا ہے، اگر کوئی بات کو ظاہر کرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، وما یخفا، اور جو لوگ پوشیدہ باتیں کرتے ہیں، چھپ چھپا کے مخفی طور پر کرتے ہیں، اسے بھی اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔